الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا رسالہ کفن لکھنے والا مکمل ہو چکا، اب ہم رسالہ شروع کر رہے ہیں فاتحہ کا طریقہ۔ یہ ہم انشاءاللہ پورا رسالہ سنیں گے اور جو کچھ ہوگا انشاءاللہ فاتحہ کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ جو صورتیں آئیں گی ان صورتوں کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، یاد کریں گے۔ یاد کرنے کے بعد ہم اپنے گھر وغیرہ میں بھی فاتحہ وغیرہ لگانا خود ہی سے لگانا شروع کریں گے۔ جو چیزیں نہیں آئیں گی اس میں اصلاح ہوگی اور وہ چیزیں میں سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ رسالہ ہمارا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ فاتحہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی ہم قبرستان وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں فاتحہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم کیا ہے کہ ہر روز مسلسل آئیں اور کچھ رسالہ جیسے ہی ہوگا یہ رسالہ بھی سنیں گے، اور فاتحہ کا طریقہ جو صورتیں ہوں گے آخر میں وہ ہم صورتیں انشاءاللہ فاتحہ کا طریقہ پورا کا پورا سیکھیں گے۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فاتحہ کا طریقہ: جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کریں، ان کی قبروں پر بھی حاضری دیتا رہیں اور ایصال ثواب بھی کرتا رہیں۔ اس ضمن میں سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 فرمان رحمت نشان ملاحظہ فرمائیں۔ مقبول حج کا ثواب: جو بانیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جن کے والدین اگر دنیا میں ہیں تو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھ دی اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں فرمایا کہ جب تمہارے والدین اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنی حقیقی گھر کی طرف، مجازی گھر کو چھوڑ کر حقیقی گھر کی طرف جب چلے جائیں تو اس وقت بھی اگر کوئی بندہ اچھی نیت کے ساتھ اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے تو اسے حج مقبول کا ثواب، اتنا ثواب ہے کہ اس نے گویا کہ اس نے ایک حج کر لیا۔ حج مقبول کہتے ہیں یعنی اس کا حج کرنے کے بعد قبول بھی ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ یہاں سے مدینہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا حج قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جو بندہ اپنی والدین کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتا ہے اور فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس کا حج سمجھو کہ قبول ہی ہو گیا۔ اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اس بندے کا حج کیا ہے؟ قبول ہو گیا۔ اور پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کی قبر پر زیادہ اکثر جایا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں جاؤ، آج یہ بندہ دنیا فانی، دنیا مجازی کو چھوڑ کر اپنی حقیقی گھر کی طرف آ رہا ہے، مجازی گھر کو چھوڑ کر اپنے حقیقی گھر کی طرف آ رہا ہے، تو اپنے اس کے حقیقی گھر کی جا کر تم زیارت کرو۔ سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی یہ حکم ہوگا کہ اس بندے کی قبر کو زیارت کرنے کے لیے جائے جو بندہ والدین کی قبر پر جاتا ہے۔ اب یہ تو دنیا میں سے جانے کے بعد والدین کا اتنا مرتبہ کہہ دیا کہ حج مقبول کا ثواب ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر مریں گے تو کیا ہے اس کی قبر پر فرشتے درود و سلام اور زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن جس کے والدین اس دنیا فانی میں ہیں، جس کے والدین ابھی زندہ ہیں، جن کے والدین اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، جب تم ان سے بات چیت کرو تو اف تک نہ کہو، بلکہ کیا ہے نرمی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھی طرح بات کرو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 ہستیوں کے ساتھ ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرما دی، جنت والی جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرما دی کہ اگر تم جنت کا طلبگار ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ آگے دوسرا فرمان آج سن لیتے ہیں۔
10 حج کا ثواب۔ جو اپنی ماں باپ کی طرف سے حج کرے ان کی یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے۔ یعنی جو بندہ اپنے والدین کی طرف سے، والدین بڑھاپے میں ہو گئے، اب والدین جا نہیں سکتے، تو والدین کے بدلے اگر کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک حج کے بدلے 10 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کبھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو تو فوت شدہ ماں یا باپ کی نیت کر لیں تاکہ ان کو بھی حج کا ثواب ملے، آپ کا بھی حج ہو جائے بلکہ مزید 10 حج کا ثواب ہاتھ آئے۔ اگر ماں یا والد میں سے کوئی اس حالت میں فوت ہو گیا کہ ان پر حج فرض ہو چکنے کے باوجود وہ نہ کر پائے تھے تو اب اولاد کو حج بدل کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی جو بندہ اس دنیا فانی کو والدین چھوڑ کر چلے گئے، اب یہ کہ جس کے مان لو کہ کسی کے والدین تھے، اب وہ والدین اتنا مالدار ہے کہ ان پر حج کیا ہے لاگو ہو گیا۔ حج لاگو ہونے کا، فرض ہونے کا یہ ہے کہ وہ مالدار ہو، اس کے پاس اتنی طاقت، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنا پیسہ جمع کروا کے وہ حج کر سکتا ہے، تو اس پر حج کیا ہے فرض ہو گیا۔ اب جیسے حج فرض ہو گیا، اب اس کے پاس پیسہ ہونے کے بعد، حج فرض ہونے کے بعد بھی وہ بندہ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ جب حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا تو اب کیا ہے، اس آخری وقت آ گیا، عالم نزاع آ گیا اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر وہ انسان چلا گیا۔ اس پر ایک فرض رہ گیا تھا، کون سا؟ حج کا فرض رہ گیا تھا۔ اب والدین میں سے کوئی ایک چلا گیا، اب جیسے ہی چلا گیا تو اب لڑکوں کو، اولادوں کو یہ چاہیے کہ والدین کی جگہ حج بدلی، یعنی والدین کی جگہ جا کر حج کر کے آئے، اور اس کا جو فرض ہے والدین کے ذمے تھا وہ فرض کیا ہے، اب بیٹوں کو چکانا ہے۔ اب بیٹا جا کر حج کر کے آئے والدین کی بدلے، تب جا کے اس کا جو ہے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اس طرح ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں تو ہم جب بھی حج کرنے کے لیے جائیں تو ہم یہ نیت کر کے جائیں کہ میں اپنے والدین کی طرف سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا حج ادا نہیں ہوگا، بلکہ والدین کی طرف سے بھی حج ادا ہوگا اور تمہیں بھی 10 یعنی 10 تمہیں اور زیادہ حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو والدین کا جو فرض تھا وہ بھی ادا ہو رہا ہے، اور سونے پہ سہاگا تو یہ ہے کہ ہمیں والدین کا حج بھی ہم ادا کر رہے ہیں، فرض بھی ہم ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا ہے 10 حجوں کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ ہم تو زیارت تو ہم کر رہے ہیں، حج تو طواف کعبہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ثواب اور فرض کیا ہے، ہم والدین کا لوٹا رہے ہیں، والدین کا ادا کر رہے ہیں۔ جب والدین کا یہ حق اور یہ فرض ہم ادا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بری و ذمہ فرمائے گا اور ہمیں بھی 10 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور والدین کی طرف سے اگر کسی پر بھی حج فرض ہو گیا ہے تو ہم والدین کو یہ تلقین کریں، یہ تاکید کریں کہ اب جائیں حج پڑھیں، کیوں آپ پر فرض ہو گیا ہے تو اب آپ کو جانا چاہیے۔ نہیں، اگر نہیں گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کو کیا ہے، اس کا جو فرض ہے وہ اس کے ذمے رہ گیا۔ اب اس کو فرض کو ادا کرنے کے لیے اب بیٹوں کو چاہیے کہ اپنے باپ کا کیا فرض جو تھا حج کا وہ ادا کر کے آئے۔ تو اس لیے ایک بار کم از کم زندگی میں ایک بار تو روزہ رسول دیکھ کر بھی آنا ہی چاہیے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک بار روزہ رسول کی زیارت کر کے آئیں۔ اتنی طاقت نہ رکھتا ہوں کہ اگر اس پر حج فرض نہیں ہوا تو کم سے کم یہ دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ کچھ پیسے جو ہے ہم الگ رقم جمع کر کے کچھ سالوں میں نہیں، کچھ زیادہ سالوں میں، کچھ مہینوں میں نہیں، کچھ زیادہ سالوں میں ہم کیا ہے الگ اکٹھے پیسے کر کے ہم کیا ہے عمرہ ہی کرائیں۔ عمرہ کا آج پیکج جو آتا ہے ہم عمرہ کرائیں تاکہ کیا ایک بار روزہ رسول کی زیارت ہو جائے، بس اور کچھ نہیں۔ حج ہم پر فرض نہیں ہوا تو کوئی نہیں، ایک بار کربلا کا میدان دیکھ کر آئیں، ایک بار روزہ رسول کی زیارت کر کے آئیں، ایک بار طواف کعبہ کر کے آئیں، تب جا کے مزہ آئے گا زندگی جینے کا بھی، اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی۔ ہم جیسے ہی کربلا کی زمین پر جائیں گے تب جا کر پتہ چلے گا کہ واقعی جو کربلا کی زمین ہے وہاں کی جو خوشبو ہے واقعی جنت کی خوشبو ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔